یا رسول اللہ ایک سوال ہے. حکم فرمایا پوچھو ابو بکر کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے، ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اغیار کے ساتھ کسی مسلمان کا مقابلہ نہ ہوا ہو، تیر و تلوار اس نے نہ اٹھائی ہو، جنگ میں وہ نہ گیا ہو، نیزے کا زخم اس پہ نہ لگا ہو، تلوار اسے نہ کاٹ سکی ہو، وہ شہادت کا مرتبہ، شہادت کا مقام میدان جنگ میں جا کر کے نہ پا سکا ہو، اور وہ میدان جہاد میں نہ گیا ہو، باوجود اس کے یا رسول اللہ اس سے ایسا کوئی شخص ہے، ایسا کوئی بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کوئی بندہ ہے کہ رب اس پہ ایسا کرم کر دے کہ وہ میدان جہاد میں نہیں گیا ہے، تیر و تلوار کو نہیں اٹھایا ہے، باوجود اس کے جنت اس کا انتظار کر رہی ہو. جنت کی لالچ میں تو بہت جلدی بولتا ہے. تیرے یہ قدم گھر سے اٹھ کر کے مسجد تک جا نہیں سکتے، جنت تک کیسے جائے گا؟ پہلے جنتیوں والا کام تو کر لے، ان جنتی لوگوں کے نقش قدم کو اختیار تو کر، پھر جنت انشاءاللہ جب تو رب کی رضا پالے گا اور اپنے اللہ کا فرما بردار، اپنے معبود برحق کا فرما بردار اور رحمت دو عالم کا وفادار ہو جائے گا تو یہاں بھی تیرا بیڑا پار ہے، وہاں بھی بیڑا پار. حضرت ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا کوئی خوش نصیب نیک بخت فیروز بخت نیک بخت سعادت مند بندہ ہے جس کا جنت انتظار کر رہی ہو؟ قربان جاؤ مسلمانوں، اللہ نے کیسا کرم کیا ہے ہم پہ، احسان کیا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرما کر پچھلی تمام امتوں سے بہتر قرار دیا ہے، اعلیٰ قرار دیا ہے، افضل قرار دیا ہے. ہمارا نصیب ہے اور یہ بھی رب کا کرم ہے کہ حبیب اپنا دیا ہے، رسول بھی دیا ہے تو لاجواب دیا ہے. بے شک سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسا کون شخص ہے؟ میں کوئی بھاری وظیفہ نہیں بتا رہا ہوں، عمل کرو گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، آخرت میں بھی. بڑی آسان سی بات ہے. آقا کے لب کھلے، ہونٹ ہلے، مسکرائے، یوں مسکرائے کہ جان سی کلیوں میں پڑ گئی اور یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا. پیارے آقا نے فرمایا ابو بکر سنو، اے میرے صحابی، اے میرے جانثار سنو، اس دنیا میں میرا امتی بندہ ہونے کی حیثیت سے رب کا شکر ادا کرے اور میری سنتوں پہ عمل کرے اور اچھائی کا حکم دیتا رہے، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا رہے، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتا رہے، اچھا پاٹ پڑھاتا رہے، برائی سے منع کرتا رہے، برائی سے روکتا رہے، شر سے جو ہے وہ خود بھی بچتا رہے، لوگوں کو بچاتا رہے، نیکی کی دعوت دے اور برائی سے بچائے، ایسے شخص کے لیے کل قیامت کے دن جو ہے جنت اس کا مقدر کر دی جاتی ہے، جنت اس کا انتظار. وہ زمین پر زندگی گزار رہا ہے، رب کی رحمت سے جنت اس کے لیے سجائی جا رہی ہے. وہ کھانا کھا رہا ہے، جنت سجائی جا رہی ہے. وہ سو رہا ہے، اس کے لیے جنت سنواری جا رہی ہے. وہ کھیت میں ہل چلا رہا ہے، اس کے لیے جنت سنواری جا رہی ہے. وہ بچوں کی پرورش کر رہا ہے، اس کے لیے جنت سنواری جا رہی ہے. وہ جو ہے نیک کمائی حاصل کرنے کی غرض سے بازار میں جا رہا ہے، دکانداری کر رہا ہے، لیکن جنت اس کے لیے تیار کی جا رہی ہے، سنواری. اور جاتے جاتے ایک بات اور عرض کر دوں، جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کیا لینا وہ اپنی قبر میں، میں میری قبر میں، وہ اپنے جو ہے اس
اس میں جائے گا میں اپنے اس میں جاؤں، مجھے کیا لینا، میں کیوں برا بنوں؟ تو ایک بات کان کھول کر کے سن لینا، جو بندہ نیکی کی دعوت نہ دے، اچھائی کی طرف امت مرحومہ کو نہ بلائے، نیکی کی دعوت نہ پہنچائے، برائی سے نہ روکے، شر سے نہ روکے، تو یاد رکھنا یہ سجدے، یہ عبادت، یہ ریاضت، یہ رکوع، یہ سجود، یہ تسبیح تحلیل، تکبیر تحمید، یہ رب کی حمد و ثنا، یہ کبریائی اور یہ اس کی بڑائی بیان کرنا، یہ رب کے دربار میں اس وقت تک قبولیت کے درجے پہ فائز ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ تو اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت نہ دے اور برائی سے بچائے۔ بولو عہد کرتے ہو کہ نہیں؟ آج سے ہم اسی پوتر و مقدس جلسے میں وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر ایک اس مسلم کے گھر جائیں گے، ہمارے اسلامی بھائی کے گھر جائیں گے جو بے نمازی ہے، نماز کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جنتی جنت کی طرف اور دوزخی دوزخ کی طرف، اب جنتی سوال کریں گے، بڑے مختصر میں عرض کروں، ما سلککم فی سقر، تم لوگوں کو جہنم میں کس چیز نے ڈال دیا؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ایک ہمارے پڑوس میں رہنے والا اسلامی بھائی بے نمازی ہے، نماز کی اہمیت کو نہیں پہچانتا، نماز کی فضیلت کو نہیں جانتا ہے، اور ترک نماز پہ وعید کیا ہے نہیں سمجھتا ہے۔ اگر ہم اس کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیں گے تو یہ بچانا، یہ بھلائی کی دعوت دینا، یہی تو نیکوکاری ہے، یہی تو اچھائی ہے، یہی تو ہے تأمرون بالمعروف، یہی تو اچھائی ہے۔ چغلخوری سے، غیبت سے اور برائیوں سے بچاؤ، خود بھی بچو اور اپنے اسلامی بھائیوں کو بھی بچاؤ۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہاں بھی کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے گی اور وہاں بھی تمہیں کامیابی عطا کرے گی۔ اس سے بیان کرنے میں اگر